میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت دے کر بھیجا، سچائی کے ساتھ بھیجا۔ اور مقصد بعثت کیا ہے، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں نبی کے آنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے کہ بعثت پیغمبر کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پوری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہو۔ پوری کائنات میں یہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو۔ پوری دنیا میں کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران کی اور ایک روم کی۔ جس طرح آج امریکہ یا کچھ عرصہ پہلے روس کی طاقت تھی، دو بڑی قوتیں ہیں، اسی طرح دنیا میں دو بڑی قوتیں رسول اللہ کے وقت تھی، ایران اور روم کی۔ اور قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ ایران اور روم پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کی شان و شوکت ہوگی، اسلام کی عظمت ہوگی، اسلام کی رفت ہوگی، اسلام غالب آئے گا۔ کس پر؟ کیسر روم پر، کسرا ایران پر۔ لیکن حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ابھی تک ایران پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، ابھی تک روم پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں غلبے کے کام شروع ہو چکے تھے، پیغمبر کے دور میں شام پر فوجیں چڑھ چکی تھیں، نبی کے دور میں اردن کے علاقے کے لیے صحابہ کی فوجیں جا چکی تھیں، لیکن ایران اور روم دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ اس وقت دنیا کے 70 ملک تھے، 70 ملکوں میں ایران کے ماتحت ہر وہ ملک تھا جو بت پرست تھا، جو آتش پرست تھا، جو مشرک تھا، وہ ایران کے ماتحت تھا۔ اور جو اہل کتاب تھا وہ روم کے ماتحت تھا، کیونکہ روم عیسائیوں کا ملک تھا۔ یہودی بھی روم کے ماتحت تھے، صابی بھی روم کے ماتحت تھے، عیسائی بھی روم کے ماتحت تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد پوری دنیا پہ غلبہ اسلام ہے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہے۔ لیکن جب پیغمبر دنیا سے گئے تو غلبہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ یہ غلبہ ہوا کب ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا میں 23 سال رہے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ پیغمبر کا دور نبوت صرف 23 سال نہیں بلکہ 53 سال ہے، کہ 23 سال پیغمبر خود زندہ رہے، اور بعد والے جو 30 سال ہیں صدیق و عمر اور عثمان و علی کے، یہ 30 سال بھی حقیقت میں پیغمبر کا دور ہے، حقیقت میں نبوت کا دور ہے، حقیقت میں رسالت کا دور ہے۔ اس لیے کہ کام نبی نے شروع کیا پورا صدیق نے کیا، کام نبی نے شروع کیا پورا فاروق نے کیا، تعمیر پیغمبر نے شروع کی، چھتوں تک عمر فاروق پہنچا، عمارت پیغمبر نے شروع کی اور مکمل فاروق اعظم نے کیا۔ اب کوئی کہے کہ اس عمر فاروق کافر تھا، صدیق کافر تھا، جو قلعہ نبوت تعمیر کر رہی ہے اس قلعے کی چھت تو ڈال کر دکھاؤ، اس قلعے کو پورا تو کر کے دکھاؤ۔ وہ قلعہ پورا کیسے ہوا؟ فتوحات کیسے ہوئی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ غلبہ اسلام کا کیسے ہوا؟ آؤ، قرآن کہتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، تیری وجہ سے غلبہ اسلام کا دنیا میں میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عمر کافر ہو، عثمان کافر ہو اور ابو بکر صدیق کافر ہو، یہ غلبہ تو پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، صدیق کے دور میں ہوا، عمر کے دور میں ہوا، عثمان کے دور میں ہوا۔ اگر یہ کافر ہو تو اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ محمد مصطفیٰ کا دین روم پہ بھی غالب آئے گا، ایران پہ بھی غالب آئے گا، خزرہ پہ بھی غالب آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ انطاکیہ کے دروازے پہ مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواریں جائیں گی، لاشیں گرتی رہیں گی، سمندروں میں مسلمان ذبح ہوتا رہے گا، لیکن فاروق اعظم کی جرأت و ہیبت سے شہنشاہ ایران کا تاج عمر کے قدموں میں روندا جائے۔